لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ایک یہ سوال ہے، آخری رکعت میں بیٹھیں گے تو اس آخری رکعت میں امام جب تشہد پڑھے گا، تحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھے گا، تو اس وقت ہم یہ جو 2 رکعت چھوٹا والا بندہ ہے، مسبوق جس کو بولتے ہیں، یہ کیا کرے گا؟ اتحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ سب پڑھیں گے یا کچھ پڑھیں گے؟ کیا اس کے لیے حکم ہے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلے تو یاد رکھیے گا، ایک ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے کہ جو مقتدی کی 1، 2 یا 3 کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں جماعت کے ساتھ، 4 رکعت یا پوری رکعت نہیں ملتی، ایسے مقتدی کو مسبوق کہتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تشہد کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اگر آپ کی 2 رکعت چھوٹ گئی تھی امام کے ساتھ، 3 رکعت چھوٹ گئی تھی یا 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، اور اب آخری رکعت میں آپ امام کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اب آپ کو کیا کرنی ہے؟ تشہد جو اتحیات ہے، یہ رک رک کر کے بالکل سلو آرام سے اس کو پڑھیں۔ اتنا سلو پڑھیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے وقت آپ فارغ ہوں۔ جب امام سلام پھیریں تب آپ کا تشہد، آپ کی اتحیات مکمل ہو۔ اور اگر آپ نے دھیرے دھیرے ہی پڑھ رہے تھے کہ آپ نے پورا پڑھ بھی لیا، پھر بھی ابھی امام سلام نہیں پھر رہے ہیں، تو کلمہ شہادت کی تکرار کریں۔ جو اتحیات میں کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، تب تک ریپیٹ کرتے رہیں جب تک کہ امام سلام نہ پھیرے۔ لیکن اگر کسی مسبوق نے، بعد میں شریک ہونے والے کسی نمازی نے بھول کر یا جان بوجھ کر اس کا خلاف کیا، یعنی تشہد کے بعد بالکل خاموش رہا، اتحیات پڑھ کے کچھ نہیں پڑھا، یا اس کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھ لی، دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، یا تشہد کو دوبارہ پڑھ لیا، ریپیٹ کر لیا، اتحیات کو دوبارہ پڑھ لیا، تو اس کا یہ عمل بھی جائز ہے، اس سے بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ جس سے نہ تو بھول کر کرنے والے پر سجدہ ہوگا اور نہ ہی جان بوجھ کر کرنے سے نماز واجب الادا ہوگی، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بہتر وہی ہے کہ اتحیات کو آپ دھیرے دھیرے پڑھیں، اتحیات پھر بھی کمپلیٹ ہو گئی تو آپ کلمہ شہادت کی تکرار کریں، ریپیٹ کرتے رہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہ کر کے اتحیات کو ہی 2 بار پڑھ لیا، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھ لیا، بس سلام نہیں پھیرا، ایسا کرنے والے کی بھی نماز ہو جائے گی۔ فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں، سب کا نچوڑ جو ہے وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔